بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ توبہ مدنیہ ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے آخر تک ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ آیات اور رکوع کی تعداد، اس صورت میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ توبہ نام رکھنے کی وجہ، اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے یہ 2 نام مشہور ہیں۔ نمبر 1 توبہ، اس صورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ براءت، یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ براءت کہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہ لکھی جانے کی وجہ، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے فضائل، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ توبہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جن سے مسلمان کا معاہدہ اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کا دعوے کا رد کیا گیا۔ غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا، اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ